جن کو حضرات علماء کرام اور عزیز بھائیوں، طلبا کا جلسہ ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں، موت تک ہم سب طالب علم ہیں اور طالب علم بن کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سائنس میں دیکھیں آپ تو کیوں کا جواب نہیں موجود ہے، پوری سائنس کا مسئلہ ہے، پوری سائنس آپ اٹھا لیجیے، کہیں پر آپ کو وائی کا جواب نہیں ملے گا۔ کیوں ایسا ہوا، یہ کیا ہے، اس کا جواب ہے کہ سوڈیم پلس کلورین اس کو ملا دیجیے تو سوڈیم کلورائڈ بن جائے گا، آپ جو ہے آکسیجن اور پلس جو ہے آپ فلاں چیز ملا دیجیے تو پانی بن جائے گا۔ تو آپ کو چیزیں ڈیفائن کریں گے، یہ چیز کیسے بنی، کیا ہے، یہ کتنی مقدار میں اس میں کیا ملا، ایک اسٹک تھی اس پر بال مارا، بال آگے بڑھا تو کتنی اسپیڈ سے بڑھا، یہ سائنس بتائے گی۔ کیوں ایسا ہوا کوئی نہیں بتائے گا۔ امی نے روٹی بنایا اور کاٹ کر کے دیا اور کہا کہ آپ کھائیے اور آپ سائنسدان ہیں، آپ نے کہا یہ پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ بنا کیسے ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے فزکس کے ماہر کو بلایا اور کیمسٹ کو بلایا اور آپ نے جو ہے بایولوجسٹ کو بلایا، سب نے اپنا اپنا بتا دیا کہ اس میں کتنی ماترا پانی کی ہے، اور جب اس کی پیکنگ کی جا رہی تھی، بنایا جا رہا تھا، تب اس میں جو ہے اتنا آٹا لگا تھا، اتنا مقدار لگا تھا، اور وہ 200 صفحے کا لیکچر تیار ہو گیا، تحقیق آ گئی کہ اس میں یہ جو پڑا تھا، یہ بنی کیوں تھی، یہ تو ماں کو پتا ہے، سائنس نہیں بتا رہی کہ یہ بنی کیوں ہے۔ سائنس نے یہ بتایا کہ روٹی بنی ہے اور روٹی میں یہ چیز پڑی ہے، اتنی مقدار میں پڑی ہے، جب اس کو سینکا جا رہا تھا تو ٹیمپریچر یہ تھا، یہ سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے بنایا تھا، کیوں بنی، کیوں بنایا، یہ ماں جانتی ہے، سائنس نہیں بتایا۔ تو سائنس ہمیں نہیں بتائے گی کہ ہم آئے کیوں ہیں، سائنس ہمیں یہ بتا دے گی کہ آپ کے اندر کا سسٹم کتنا ہے۔
آپ کا نیورون سسٹم کیسا چل رہا ہے، آپ کے دل کا سسٹم کیسا چل رہا ہے، آپ کے نسوں کا سسٹم کیسا چل رہا ہے، یہ آپ کو بتائے گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو، جس نبی کو ہمارے درمیان بھیجا، وہ کون ہے اور کیوں بھیجا، کیا مقصد ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک حدیث ہے الخصائص الکبریٰ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک بدو آتا ہے گوہ کا شکار کر کے، گوہ لے کر کے آتا ہے، اور وہ گوہ اس کے آستین میں ہوتی ہے یا کاندھے کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ آتا ہے پوچھتا ہے یہ کون ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ کون ہے، تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارے نبی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا یہی نبی ہے؟ تو اس نے وہ گو بیچ میں ڈال دی، مجمع کے اندر ڈال دی اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اسے زندہ کر کے دکھائیں، اس سے بات کریں آپ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا یا طب، اے گو، اے گو۔ تو گو نے جواب دیا فَأَجَابَهُ الطَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا۔ گو نے عربی زبان میں جواب دیا، عربی زبان میں جواب دیا، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے سب نے سنا، اور کیا کہا لبیک وسعدیک یا زین مواف القیامہ، اے قیامت کے دن سفارش کرنے والے، اے قیامت کے دن بخشش کروانے والے، میں حاضر ہوں، آپ ہمیں حکم دیں۔ آپ نے فرمایا یا رب من تعبد، من تعبد یا رب، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه۔ میں کس کی عبادت کرتی ہوں؟ گوہ نے کہا کہ جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کے راستے زمین پر ہے، جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہت زمین پر ہے، جس کے راستے سمندر کے اندر ہیں، سمندر میں راستے ہیں، شیپ چلتی ہے، پانی والے جہاز چلتے ہیں، جس کے راستے سمندر کے اندر ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ 5 چیزیں کہ جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہت دنیا کے اندر ہے، زمین پر ہے، اور جس کے راستے سمندر کے اندر ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ اللہ کا تعارف ہو گیا، اللہ کون ہے، یہ اللہ کا تعارف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اپنا تعارف کرایا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے عبادت وجود میں نہیں آ سکتی، عبادت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، سورہ اعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ تمہارا پروردگار ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی 6 مرحلے میں پیدا کیا، 6 مرحلے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ 6 دن مفسرین نے لکھا ہے بہت ہو گئے، اللہ کے لیے 6 دن بہت ہو گئے۔ 6 مرحلے میں پیدا کیا، 6 دفعے میں پیدا کیا، 6 مرتبے میں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور پھر ایک محکم نظام ہمیں دے دیا کہ سورج، ستارے، سیارے، یہ ایک محکم نظام ہے۔ سورج نکلتا ہے ہمیں گرمی ملتی ہے، آج کل سورج کی بڑی اہمیت ہے کہ سورج نکلتا ہے ہم گرمی لیتے ہیں، اور چاند نکلتا ہے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ستارے نکلتے ہیں تو اس سے 3 کام ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔
تین کام بتایا گیا ستاروں سے. سورہ نحل آیت نمبر 16 وعلامات وبالنجم هم يهتدون. یہ جو ستارے ہیں ان سے راستہ ملتا ہے، ان سے راستہ ملتا ہے. جو جہاز چلتا ہے وہ ستاروں کی مدد سے چلتا ہے. جو زمین پر جو سمندر کے اندر راستے ہیں اور ان پر جہاز چلتا ہے وہ ستاروں کی مدد سے چلتے ہیں. وہ ایک سسٹم ہے، سائنٹیفک سسٹم ہے پورا. اور دو کام سورہ ملک میں بتایا آیت نمبر 5 کے اندر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. دو کام بتا دیے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت ہے. جب ستارے نکلتے ہیں آسمانوں پر رات میں دیکھیں کتنا اچھا منظر ہو جاتا ہے، کتنا عمدہ منظر ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اب تیسری بات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ یہ جو شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو کوئی حکم دیتا ہے اس حکم کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے وہاں تک، تو ستارے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. ستارے وہیں سے پتھر مار کے ان کو بھسم کر دیتے ہیں، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ بھسم ہو جاتے ہیں. یہ تین کام بتائے گئے قرآن مجید کے اندر. یہ تین کام بتائے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو. روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پہلی جلد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے بدو کا. یہ ایک بدو جا رہا ہے، جنگل میں پہنچا، اس نے کچھ چیزوں کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے. اس نے دیکھا کہ ایک اونٹنی کا گزر ہوا ہے جس کی مینگنی پڑی ہوئی ہے اور ایک انسان گزرا ہوا ہے جس کے قدموں کے نشانات بنے ہوئے ہیں. وہ انسان گزرا ہے تو ان قدموں کے نشانات سے اور مینگنی سے اس نے پتہ کر لیا کہ اونٹنی کا گزر ہوا ہے، کسی انسان کا گزر ہوا ہے. تو اس نے بے ساختہ یہ زبان سے الفاظ جاری ہو گئے اس کے، اور اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، البعرۃ تدل علی البعیر واثر الاقدام تدل علی المسیر افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج لا تدل علی اللطیف الخبیر. یہ مینگنی بتا رہی ہے کہ کسی اونٹنی کا گزر ہوا ہے. یہ قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کسی انسان کا گزر ہوا ہے. یہ آسمان کی بلندی کیوں نہیں بتا رہا؟ یہ آسمان کی بلندی ہمیں بتا رہی کہ اللہ موجود ہے. یہ زمین کے خزانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے. جس طرح اونٹنی کی مینگنی سے پتہ لگا لیا کہ اونٹنی کا گزر ہوا، قدموں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا گزر ہوا، اسی طرح آسمان یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ موجود ہے. یہ زمین کے خزانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ شورى 25ویں بارے میں آیت نمبر 49 اور 50 للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور ویزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کہ آسمان زمین ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بچہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچہ بچی دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. اور اللہ یہ کرنے پر قادر ہے. وہ ہے کر سکتا ہے، وہ ہے کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر انسان کے بس میں ہو تو جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. پتہ چلا کہ کسی کے بس میں نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے، نہ انسان کے، نہ عورت کے، نہ مرد کے، کسی کے بس میں نہیں ہے. اور وہ جو IVF چل رہا ہے وہ بھی گارنٹی نہیں لے رہے، وہ بھی گارنٹی نہیں لے رہے کہ بچے ہو جائیں گے.
اب 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، جب وہ چاہے گا تب ہوگا، نہیں ہو رہا ہے اس کی مصلحت ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہا، اس کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر دوسری بات آپ نے فرمائی فمن انا یا رب، میں کون ہوں، اے گو میں کون ہوں. وہی حدیث چل رہی ہے، اللہ کا تعارف ہو گیا. اب اسی حدیث میں دوسری بات جو حضور نے پوچھا اس گوہ سے، فمن انا یا رب، اے گوہ میں کون ہوں. اس گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں. آپ تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل چکا، اور جو اس کو مانے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. وہ اگر آخری نبی کسی اور کو تسلیم کر لے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم ان کے نام محمد، اس سے بھی محبت کرتے ہیں. آپ کو جو کام دیا گیا ہے رسول، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. آپ کے کام پر جو مہر لگائی گئی ہے خاتم النبیین، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر کسی ایک سے بھی آپ نفرت کرنے لگ گئے تو آپ اسلام سے نکل گئے، آپ اسلام سے نکل گئے. کہ نہیں ہم محمد کو مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے، ہم رسالت کو مانیں گے، خاتم النبیین کو نہیں مانیں گے. آپ کسی ایک کو نہ مانیں، اسلام سے نکل جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے. اس لیے ہم تینوں کو مانتے ہیں، تینوں سے محبت کرتے ہیں. ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت محمد کے محبت کرتے ہیں، بحیثیت رسول محبت کرتے ہیں، بحیثیت آخری نبی محبت کرتے ہیں. خاتم النبیین ہے، تمام انبیاء کے بعد آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے. اور جو آپ کو تسلیم کرے گا قد افلح من صدقک، جو آپ کو تسلیم کرے گا، جو آپ کو مانے گا، جو آپ کی تصدیق کرے گا، جو آپ کے لائے ہوئے دین پر چلے گا، جو آپ کی سنتوں کی پابندی کرے گا، سنتوں پر چلے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو سنتوں سے کنارہ کش ہو جائے گا، کنارہ اختیار کرے گا، اور جو سنتوں کی دھجیاں اڑائے گا، اور جو سنتوں سے دور ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اشکال کرے گا، آبجیکشن کرے گا، اعتراض کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. یہ اس حدیث کا مفہوم، وہ ناکام ہو جائے گا. اور وہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دین ہے کہاں؟ وہ دین ہے کہاں؟ وہ دین قرآن مجید ہے، وہ دین قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینس ہیں، فرامین ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کی تقریر ہے جس پر آپ نے کچھ نہیں کہا، صحابہ نے کیا، آپ خاموش رہے. یہ آپ کے اعمال، یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کا لایا ہوا دین ہے. قرآن مجید دین ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود واضح کر دیا. سورۃ فصلت آیت نمبر 42 میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن مجید جو اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے کوئی بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں. اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ 26 آیات اس میں غلط آ گئی ہے، دنیا ہی میں اس کے اوپر تماچا مار دیا جاتا ہے، دنیا ہی میں اس کے اوپر تماچا مار دیا جاتا ہے.
ایک 9 سال کا بچہ، آپ حافظ ہے وہ، اس کو لے کر کے آئے آپ اور اس کے سامنے ایک زبر زیر کی غلطی آپ کریں وہ فوراً پکڑ لے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ فوراً پکڑ لے گا وہ انسان، وہ بچہ فوراً پکڑ لے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں، اللہ کی سنت کے سلسلے میں، قرآن مجید میں 3 بار یہ لفظ آیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 62، سورہ فاطر آیت نمبر 43 اور سورہ فتح آیت نمبر 23، 3 مرتبہ یہ لفظ آیا، 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دین قرآن مجید، قرآن مجید دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ دین آ چکا ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں واضح کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا، میں نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ نعمت کیا ہے؟ اسلام، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے اپنی نعمت کو، اپنی نعمت اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ جو اس دین کے علاوہ لے کر کے آئے گا وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ دے آر ناٹ ایکسیپٹڈ وتھ ادر دین۔ کوئی الگ ریلیجن لے کر کے آ رہا ہے، کوئی الگ دین لے کر کے آ رہا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بھی وضاحت قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جو دین انسان لے کر کے آئے گا وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اسے مردود قرار دیا جائے گا، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو ہمیں پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد تھا؟ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ساتھ دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اور جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان سب کی روحیں بن چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں دا فیلڈ آف اسپرٹس، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا سب کو، اور سب سے کہا سورہ اعراف آیت نمبر 172، سب سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پروردگار رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو ہر چیز کی ہر حاجت کو پورا کر دے، ہر چیز پوری کر دے، ہر تمنا کو پوری کر دے، انسان کی تمام حاجات کو پوری کر دے، اور ان حاجات کو پورا کرنے میں کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہ ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ہے؟ دنیا میں کوئی ہے؟ چاہے جتنا بڑا انسان ہو، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہو، وہ لوگوں کو سب کچھ دیتا ہو، لوگوں کی مدد چاہیے، اسے سپورٹ چاہیے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر سپورٹ کے کچھ کر سکے۔ جو محتاج ہے وہ رب نہیں ہے، جو محتاج نہیں وہ رب ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، جس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی کسی کو کوئی حاجت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس نے ہمیں جو بھیجا وہ کیوں بھیجا؟ وہ مقصد بیان کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
ساری ارواح، ساری اسپرٹس، روح، سب نے یہی جواب دیا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لوگوں کو بھیجتا رہا اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ سب سے یہ سوال ہو چکا ہے، وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا اور بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی سبق کو دہرایا، اسی سبق کو دہرایا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اسی سبق کو دہرایا، اور وہ کس انداز میں دہرایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے، تو وہ اس پر جمے رہے، وہ اس پر جمے رہے، وہ اس پر پابند رہے، رب کو مانے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ کرنے والا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ یہ رب کا ریپیٹیشن چل رہا ہے، رب کا تکرار چل رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، رب اس دنیا میں آتے ہی رب پر تمہیں چلنا ہے، رب پر جمے رہنا ہے، رب پر تمہیں چلنا ہے۔ اب اس دنیا سے سب سے پہلے جہاں جائیں گے وہ کون سی جگہ ہے؟ قبر، قبر۔ اور وہاں پہلا سوال کیا ہوگا؟ بخاری شریف کے اندر ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو پتہ چلا جو اسلام پر چل رہا وہ رب کو مان رہا، جو رب کو مان رہا وہ اسلام پر چل رہا۔ تو رب اور اسلام یہ متلازم ہے، یہ متلازم ہے، یہ انگریڈینٹ ہے، آپس میں ملی ہوئی دونوں چیز ہیں، رب اور اسلام۔ جو اسلام پر چل رہا وہ رب کو مان رہا، جو رب کو مان رہا وہ اسلام پر چل رہا۔ تو پہلا سوال رب۔ اب قرآن مجید کی ترتیب دیکھیں، قرآن مجید کی پہلی سورت، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار رب۔ قرآن مجید کی آخری سورت، پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کا پالنہار، تمام انسانوں کا رب کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو رب کا تکرار ہے، اس کا کوئی تو معنی ہے، اس کا کوئی تو معنی ہے کہ رب کو مانا جائے، رب کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ رب کو مانو، رب کی مانو، رب کے احکامات کو مانو، اور آخری نبی جن کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے ان کی مانو، ان کو مانو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مضمون بیان کیا گیا، یہ مضمون بیان کیا۔ سورہ داریات میں اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کر دی، آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر اللہ کو پہچانے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہچاننا کیسے ہے؟ سورج، ستارے، سیارے، ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں، ہم سائنس پڑھتے ہیں نا، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، عصری علوم کے طالب ہیں، عصری علوم کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اپنا دماغ لگائیں، سوچیں کہ آسمان اس طرح سے کھڑا ہے، بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تو قدرت ہے، کوئی تو چلا رہا ہے، کوئی تو اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، اگر ہم اس کو مان لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور ماڈل تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ڈرامہ، فلم، نیٹ فلکس، اس پر ہم جائیں گے، اس میں جو دکھایا جائے گا ان کو ہم پھر رول ماڈل بنائیں گے، ان کو ہم رول ماڈل بنائیں گے، اور جس کو بھی آپ رول ماڈل بنائیں گے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور جس کے اعمال ہمیشہ باقی رہے، جس کا نسب پوری قیامت تک باقی رہے، اور جس کا ایک ایک عمل قیامت تک باقی رہے، وہ رول ماڈل کے لائق ہے، وہ نمونہ بنانے کے لائق ہے۔ باقی دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا سب کچھ موجود ہو، اس کا نسب نامہ موجود ہو، اور اس کا پورا سلسلہ موجود ہو، اور اس کا سب کچھ موجود ہو، اس کا ایک ایک عمل موجود ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ ذات ہے
جس کو نمونہ بنانا پڑے گا. اگر ہم نے نمونہ بنا دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور نمونہ نہیں بنایا تو پھر فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. انٹرنیٹ آج کے دور میں، انٹرنیٹ از دا چیپسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے دنیا کے اندر وہ انٹرنیٹ ہے. کبھی آپ نے سوچا سب سے سستی چیز دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے. 8.5 روپے میں پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو آپ سامنے رکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے آپ بات کر رہے ہیں. 8.5 روپے میں ایک دن میں، یہ چیپسٹ ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا یہ چیپسٹ کیوں ہے؟ یہ چیپسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یو آر بینگ ٹریسڈ. آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، آپ کو پھنسایا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا مدینہ منورہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا تھا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تمہارے گھروں کے اندر فتنے بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے. ہم تصور کریں آج بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھر میں فتنے ہیں، بارش کے قطروں کی طرح. انٹرنیٹ سب سے بڑا فتنہ مبتلا کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنا موبائل چلاتے ہیں روزانہ؟ آپ کو پتا ہے ایڈم ایڈلر بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے، بزنس سائیکولوجسٹ ہے. اس نے ریسرچ کی ہے پوری فون پر ریسرچ کی ہے. اس نے لکھا ہے 2007 2015 2017 3 زمانوں کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ 2007 سے لے کے 17 تک ہم 7-8 گھنٹہ نیند لے رہے ہیں. 2007 سے لے کے 17 تک 7-8 گھنٹہ جاب بھی کر رہے ہیں. 2007 سے لے کر کے 17 تک ہم سروائیول ایکٹیویٹیز روزانہ کی جو ہماری ضرورت ہے، واش روم جانا، بیت الخلاء جانا، ریسٹ کرنا، کھانا کھانا، یہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ بھی کر رہے تھے. جو پرسنل اسپیس بچتا ہے، جو ہمارا ذاتی وقت ہے، جس کو ہم پرسنل وقت بولتے ہیں، پرائیویٹ وقت بولتے ہیں، وہ 2.5 سے 3 گھنٹہ وہ بھی ہوتا ہے، 4 گھنٹہ وہ بھی ہوتا ہے. اس میں تبدیلی آئی ہے. کہا 2007 میں 30 سے 40% لوگ اس وقت کو موبائل میں استعمال کر رہے ہیں. 2017 میں 90% لوگ اس پورے وقت کو جو ہمارا پرسنل اسپیس ہے، پرسنل وقت ہے، ذاتی وقت ہے، اس کو جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، جس میں ہم اپنے آپ سے بات کر سکتے تھے، اپنے آپ سے محاسبہ کر سکتے تھے، کوئی بہترین ٹاسک کر سکتے تھے، کوئی بہترین پروجیکٹ بنا سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، اس کو ہم نے 2017 میں 90% لوگ پورے وقت کو یوٹیلائز کیا، پورے وقت کو استعمال کیا، پورے وقت کو استعمال کیا. پھر آگے لکھتا ہے، جو اس کی تحقیق ہے کہ 2017 میں 47% لوگ نیٹ کو، انٹرنیٹ کو، موبائل کو فلی استعمال کر رہے ہیں. 85% لوگ موبائل جیب سے نکالتے ہیں اپنے دوست سے اور اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے. اور اس نے آگے کی بات لکھی ہے کہ 2617 مرتبہ انسان اپنے موبائل کو ٹچ کرتا ہے 2017 تک. 2022 میں بہت ہو گیا. اب کبھی گنیے گا جو موبائل چلاتے ہیں اسمارٹ فون، وہ گنے کبھی کہ جتنی انگلیاں مارتے ہیں، کسی بھی چیز کو کھولا، کلک کیا، پھر اس کو اسکرول کیا، پھر اس کو سوائپ کیا، جو بھی کر رہے ہیں 2617 مرتبہ 2017 تک کر رہے ہیں. تو 47% میں 30% لوگوں نے
موبائل کی لمٹ کو کم کرنا شروع کیا کہ موبائل ہم کم استعمال کریں، تو 30% میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، اور 80% لوگ سونے سے پہلے 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرتے تھے 2017 میں، اور 35% لوگ سونے سے پہلے 5 منٹ موبائل استعمال کرتے تھے، 5 منٹ، اور 22% لوگ، یہ اس کی میں تحقیق پیش کر رہا ہوں جو مجھے یاد رہ گیا ذہن میں، 22% لوگ نوجوان جو 22 سے 28 سال کی عمر تک، 30 سال کی عمر تک، 22% لوگ ہر 2 منٹ پر اپنا موبائل چیک کرتے ہیں 2017 میں، 2022 میں ہر وقت چیک کرتے ہیں، 2 منٹ میں 4 مرتبہ چیک کرتے ہیں، 2 مرتبہ میں 4 مرتبہ، یہ اوسط ہے اس کا، یہ اوسط ہے۔ اور 2017 میں یہ جو نوجوان جو طبقہ ہے، ان کا جو 51% طبقہ تھا، 51%، وہ 1 گھنٹے میں 2-3 مرتبہ موبائل چیک کر رہا ہے، 2-3 مرتبہ موبائل چیک کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے بہت خطرناک بات لکھ دی، بہت خطرناک بات، کہ جو انسان 5 گھنٹے موبائل استعمال کر رہا ہے، غلط استعمال، مس یوز کر رہا ہے، غلط استعمال 5 گھنٹے کر رہا ہے، 71% چانسز ہے کہ وہ خودکشی کر لے، وہ سوسائڈ کر لے، وہ خودکشی کر لے، 71% چانس ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ 1 گھنٹہ 16 منٹ اوسطاً ہم سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں 2017 کا، 2022 میں لکھا ہے کہ 2 گھنٹہ 51 منٹ ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، اوسط، ایوریج، کبھی 3 گھنٹہ دیتے تھے، کبھی 3.5 گھنٹہ، کبھی 4 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ، تو اوسط جو بنا وہ 2 گھنٹہ 51 منٹ، 2 گھنٹہ 53 منٹ ہم سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، ہم فیس بک دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو دیکھا بہت ہائی فائی جوتے پہنے ہوا ہے، بہت بہترین اسٹیٹس کی لائف ہے، بہت بہترین زندگی ہے، اب اس کو ہم نے دیکھ کر محسوس کیا کاش میں بھی ایسا ہو جاتا، کاش میں بھی ایسا ہو جاتا۔ آپ جو ہے ایڈس دیکھ رہے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کسی ہیروئن کو دیکھا کاش کہ میری بیوی ایسی ہوتی، یہ تصورات ہیں، امیجنری لائف میں جا رہے ہیں، امیجنری ورلڈ میں جا رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے آپ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 67% اساتذہ نے، ٹیچرز نے یہ کمپلین کی ہے کہ لو گریڈ کے جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو بالکل لو گریڈ کے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے لکھتے، وہ زیادہ موبائل استعمال کی وجہ سے، اور 90% ٹیچروں نے یہ شکایت کی کہ آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی ایک چیز پر زیادہ وقت نہیں دے پاتے، گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کسی ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں، 1 سال کا کورس ہے، وہ 2 مہینے 3 مہینے کیا، وہ چھوڑے یا دوسرے پہ چلتے ہیں، وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ موبائل کا زیادہ استعمال، اس وجہ سے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں چیزیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھر میں داخل ہوں گے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اب دیکھیں ہم موبائل کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، کس طرح سے ہم نیٹ فلکس پر موویز دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم ڈراماز دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا، فلم، نیٹ فلکس، یوٹیوب، ان سب میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ حرام از بینگ گلوریفائڈ، حرام کو حلال بنا کر کے پیش کیا جانا۔ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی محبت کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو پانا چاہ رہے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں چاہ رہے، تو ماں باپ کو غدار دکھایا جاتا ہے، ماں باپ کو دشمن دکھایا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں آپ کے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے نمونہ فلم کو بنایا ہے، آپ نے
کی سوچ اس طرح کی ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ موبائل جو اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں وہ ایوری ٹائم دے آر انڈر سرویلانس. ہر وقت وہ سرویلانس پر ہے, کیمرہ ان کے اوپر ہے ہر وقت. اب آپ کو بتائیں بھی توجہ آپ کی چلی جائے گی. فیس بک پر آپ نے کسی ویڈیو کو کھولا, ویڈیو تھی کھولا, اس کو اسکرال کیا, دوسرے دن آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کی ویڈیو آنے لگتی ہے. کون ہمارے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے؟ ہماری دلچسپی کو کس نے جانا؟ صرف ہم ہی جانتے تھے, صرف ہم ہی جانتے تھے کہ گندی پکچر ہم ہی دیکھتے ہیں. اب ایک مرتبہ کیا کھولا, ہمیشہ گندی پکچریں آنے لگی. کون دیکھ رہا ہے؟ موبائل از واچنگ یو ایوری ٹائم. موبائل آپ کو دیکھ رہا ہے ہر وقت, ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے. فیس بک از واچنگ ایوری ٹائم. ہر وقت فیس بک آپ کو دیکھ رہا ہے. مارک زکربرگ سے جب کہا گیا تھا, جو فیس بک کا بانی ہے, جس نے بنایا تھا امریکن, 38 سال کی ابھی اس کی عمر ہے, فیس بک کو اس نے بنایا. جب اس کے اوپر جو ہے ایک معاملہ کھڑا ہوا تو امریکہ کی عدالت میں جب اس کو پیش کیا گیا تو اس سے کہا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ ڈاٹا کیا کرتے ہو, یہ جو ڈاٹا ہے فیس بک کا یہ کیا کرتے ہو تم؟ تو وہ ادھر ادھر جھانکنے لگا, ادھر ادھر دیکھنے لگا. He was not able to answer. جواب نہیں دے پایا تھا, جواب نہیں دے پایا تھا. پتا چلا وہ ڈیٹا کہیں شیئر کرتا ہے, پتا چلا وہ ڈیٹا کہیں شیئر کرتا ہے. آپ یوٹیوب پہ کوئی ایک چیز سرچ کریں اور دیکھ کر کے چھوڑ دیں, پھر دوبارہ جب یوٹیوب آپ کھولیں گے آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملیں گی. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ ہر وقت کیمرے کی نظر میں ہیں, آپ ہر وقت کیمرے کی نظر میں ہیں. آپ فیس بک پر کوئی ایڈ آ رہا ہو, کوئی جوتے آپ نے دیکھے اور اس کو کلک کیا, اس کو کلک کیا, اب پھر آپ فلپکارٹ پر چلے جائیے, فلپکارٹ پر آپ کو وہی جوتا مل جائے گا, سامنے آپ کو وہی جوتا کھلے گا. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ کون چیز آپ کو واچ کر رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے, کبھی سوچا آپ نے کہ موبائل ہر وقت ہمیں واچ کرنا ہے؟ آپ موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا دیجیے, سوئچ آف کر دیجیے, اور آپ باہر ملک چلے جائیے یا ہندوستانی کے اندر کہیں باہر چلے جائیے, موبائل سوئچ آف کر دیجیے, اور اس کے بعد اپنے مقام پر آئیے اور موبائل کھولیے, اور پھر آپ میپ پر جائیے یا آپ گوگل پر جائیے. آپ دیکھیں ساری چیزیں جہاں جہاں آپ گئے ہیں ان ساری چیزوں کی خبریں آنے لگتی ہیں. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ ہر وقت کیمرے کی نظر میں ہیں. آپ کو پتا ہے آپ ہر وقت کیمرے کی نظر میں. آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو فوٹو ہم نے کھینچا وہ ہمارے موبائل میں ہے. آپ غلط فہمی میں ہیں. I don't share any pic of mine. میں اپنی کوئی بھی پکچر کسی کو شیئر نہیں کروں گا. بھائی آپ نہ شیئر کیجیے, آپ کے موبائل میں ہے وہ شیئر ہو چکی, آپ کے موبائل میں وہ شیئر ہو چکی. اللہ نہ کرے کبھی چھاپا پڑے, ورنہ جب STF کا چھاپا پڑتا ہے نا تو وہ سارے فوٹوز آتے ہیں سامنے, وہ سارے فوٹوز آتے ہیں سامنے. آپ نے کیا سمجھا کہ ہم نے کسی سے محبت کی ہے, اب گندی پکچر شیئر کر رہے ہیں, اس کو اس کے ہم لے رہے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ کوئی نہیں جان رہا. یہاں تک کہ امریکہ کی ایک تحقیق آئی ابھی کہ ایک باپ اپنے بچے کے پاس بیٹھتا ہے, اس کو شک ہوا کہ میرا بچہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے. وہ باپ اپنے بچے کے پاس بیٹھا موبائل پر, جب تک وہ بیٹھا کوئی غلط ایڈ ہی نہیں آ رہا. موبائل اتنا آپ کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ باپ اس کی دلچسپیوں کو, اس کی انٹرسٹ کو وہ موبائل جان رہا ہے کہ یہ گندی چیزیں پسند نہیں کرتا ہے. باپ بچے کے پاس بیٹھا, گندی چیزیں ختم, گندی چیزیں ختم. LGBTQ جانتے ہوں گے کچھ لوگ, LGBTQ, لیسبین, گے, ٹرانسجینڈر, بائی سیکشول, یہ کیا ہے؟ آج فلموں ہی کے ذریعے ہم سب کو مل رہا ہے نا, فلموں ہی کے ذریعے. پہلے اس کو نارملائز کیا گیا کہ نارمل ایک چیز ہے,
کوئی لڑکا کسی لڑکے سے محبت کر لے تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. اور ہندوستان کی فلموں میں باضابطہ اس کو دکھایا جانے لگا ہے، اور پھر ہندوستان کے اندر باقاعدہ یہ ایکٹ بن گیا ہے. اب کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے 83 تک، 80 سے 82 تک اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کا تذکرہ کیا، اسی عمل کا تذکرہ کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ الْعَالَمِينَ. قوم لوط کا عمل کہ ان سے پہلے یہ عمل کسی نے نہیں کیا تھا کہ مرد مرد سے کر لے، کسی نے نہیں کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جا رہے ہو. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. ان کو بھگاؤ یہاں سے، یہ بہت پارسا بنتے ہیں، یہ بہت پارسا بنتے ہیں، ان کو بستی سے بھگاؤ، نکالو، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ عمل کسی نے نہیں کیا تھا، اور دنیا میں جب تک ہوتا رہے گا اس قوم کو برا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ گناہ اس میں لکھے جائیں گے. اتنا گھناؤنا عمل ہے، اتنا گھناؤنا عمل ہے، لیکن ہمارے سامنے پیش کیا، ہمارے سامنے پیش کیا. اور آج ہم اس گندگی کو سمجھ نہیں پا رہے. اپنے لہرپور میں 2 لوگ LGBTQ سے لگے ہوئے، لکھنؤ میں اپنا رجسٹریشن کرایا LGBTQ سے. یہ ایک سنستھا ہے پوری نا، کہ لڑکی لڑکی، لڑکا لڑکا، اور جو ہے اور کوئی ایسے ہی رہنا چاہے تو یہ سب ایک ریلیشن ہے، رہ سکتے ہیں آپ. تو لکھنؤ میں باقاعدہ اس کے جو ہے آفس ہے. اپنے لہرپور کے 2 لوگ، پھر وہ ملے، ان کو سمجھایا. ان کا نام نہیں ڈسکلوز کروں گا میں، ان کا نام نہیں بتا سکتا، وعدہ کیا ہم سے. الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا، اور اب بہت الحمدللہ سدھار ہو گیا. آنا تھا، آئے نہیں، دکھ نہیں رہے ہمیں. یہ چیز ہے، ملی کہاں سے؟ ہم نے ان سے پوچھا ملی کہاں سے؟ تو کہا بالی ووڈ کی ایک فلم دیکھا تھا، وہاں سے ہمیں یہ چیز ملا، وہاں سے ہمیں یہ چیز ملی. ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیے، وہاں سے ہمیں یہ چیزیں ملی. تو آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے تو فلم کو رول ماڈل بنائیں گے. اور فلم میں حرام کو حلال بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، حرام کو حلال بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ آپ کو تمام فلموں میں ملے گا. ماں باپ کو باغی بتایا جاتا ہے، تمام فلموں میں ملے گا. یہ ہے اصل چیز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور آنے والا ہے، اور جلدی اعمال کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے. ایسا نہ ہو کہ تم فتنوں میں ملوث ہو جاؤ اور تم نیک اعمال نہ کر پاؤ، نیک اعمال نہ کر پاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک انسان قبر کے پاس سے گزرے اور وہ یہ نہ کہے کہ فیقول یا لیتنی مکانا، کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا. قبر میں سونے والا انسان وہ میری جگہ پر ہوتا اور میں قبر کے اندر ہوتا، میں قبر کے اندر ہوتا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس میں اگر موت بک رہی ہوگی تو لوگ موت کو خریدیں گے، موت کو خریدیں گے، موت کو خریدیں گے. کیوں؟ فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے. آج وہ زمانہ آ چکا ہے. آپ اپنے ہندوستان میں دیکھیں، حسین ساگر حیدرآباد میں سب سے زیادہ لوگ جا کر کے وہاں مرتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ جا کر کے وہاں مرتے ہیں. 2019 میں دلی میٹرو اسٹیشن پہ 83 لوگ مرے. یہ موت کی جگہ ہے. چائنا میں ایک برج ہے
ایک برج ہے، ایک پول ہے جس کو کہا جاتا ہے میپو برج، جس کا مطلب ہوتا ہے سوسائڈ برج۔ آئیے آپ اپنی خودکشی کیجیے، یہاں وہاں کاؤنسلر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے ان سے بتائیے میں مرنا چاہتا ہوں، وہ وجہ پوچھیں گے آپ کی۔ اگر وجہ آپ کی جینوین ہوئی کہ میں گھر سے پریشان ہوں، بیوی سے پریشان ہوں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ مر جاؤ، اجازت دے دیا، جا کے مر جاؤ، آپ جا کے مر جاتے ہیں۔ وہ دور آ چکا ہے کہ موت اگر بک رہی ہوگی تو انسان خریدے گا موت، انسان خریدے گا موت۔ اور بہت سے لوگ ہوں گے جو موت سے نفرت کریں گے، یہ بھی حدیث میں مضمون آیا، بہت سے لوگ ہوں گے جو موت سے نفرت کریں گے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو، ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنائیں گے تو فتنوں میں ہم پھنس جائیں گے، ہم فتنوں میں پھنس جائیں گے، اور فتنوں میں اگر پھنس گئے تو پھر ہم نکل نہیں پائیں گے، ہم نکل نہیں پائیں گے۔ ہاں، دھیرے دھیرے سلو پوائزن، دھیرے دھیرے ہمیں زہر دیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے زہر دیا جاتا ہے۔ اگر میڈک کو ایک دم سے ہی گرم پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ چھلانگ مار کر باہر نکل جائے گا، اور اگر میڈک کو پکڑ کے ایک برتن میں رکھا جائے اور اس برتن کو گیس پر رکھ دیا جائے اور اس کو میڈک کو اس برتن میں رکھ دیا جائے، پھر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے اور وہ دھیرے دھیرے پانی گرم ہوتا رہے گا اور میڈک مر جائے گا، وہی سلو پوائزن میں دیا جا رہا ہے، وہی سلو پوائزن میں دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ نہیں رہے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے آج وہی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو گیا، آج وہی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو گیا۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اس کے آگے کی بات نہیں پڑھیں گے، اس کے آگے کی بات نہیں پڑھ رہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوست کیوں ہیں؟ یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، یہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں دھوکہ ہوگا، دھوکہ ہوگا، جھوٹ بولا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، جھوٹ بولنے والے کو سچا سمجھا جائے گا۔ آج میڈیا کو سچا سمجھا جا رہا ہے نا، میڈیا کی ہر بات کو کوٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا کی ہر بات کو سچا سمجھا جا رہا ہے، ڈسٹارشن بولتے ہیں۔ یہ برائی کو برائی نہ سمجھنا، برائی کو برائی نہ سمجھنا، ڈسٹارشن ہو گیا آپ کے اندر، آپ کے اندر ڈسٹارشن ہو گیا، آپ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اس زمانے میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں ہم دیکھیں کہ یہ جھوٹ کا زمانہ ہے، یہ جھوٹ کا زمانہ ہے، جھوٹوں کو سچا سمجھا جا رہا ہے اور سچوں کو جھوٹا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، سچوں کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور جو امانت میں خیانت کر رہے ہیں ان کو امین سمجھا جاتا ہے، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو خیانت کر رہے ہیں ان کو امین سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا رویبضہ، اور وہ کون ہوگا؟ الرجل التافہ، جو گمراہ کرے گا، علماء سے دور کرے گا۔ آج میڈیا کیا کر رہی ہے؟ امت جس سے دین سمجھ رہی ان سے دور کرو، پہلے ان سے دور کرو۔ علماء جو سمجھا رہے ہیں اس کو اس طرح سے پیش کرو کہ یہ علماء بتا رہے ہیں، دین نہیں کہہ رہا آپ کا، پردے کا حکم علماء بتا رہے ہیں، قرآن نہیں بتا رہا، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ علماء سے بدزنی پیدا کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں پردے کا حکم نہیں ہے، یہ تو علماء کا اپنا فیصلہ ہے، یہ تو علماء کا اپنا فیصلہ ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا، سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا، اور سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں عورتوں کو
مردوں کو، ہر ایک کو حکم دیا، اور یہاں پر آ کر کے فرض کر دیا جاتا ہے۔ پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ جی ہاں، یہ جو ریلیشن شپ بناتے ہیں نا، پہلے کچھ سال جی لیں، اس کے بعد شادی کریں گے، لیونگ ریلیشن شپ، بھائی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ہے انٹینشنل لو اور ایک ہے ان انٹینشنل لو۔ انٹینشنل لو کہ جس کو ہم نے، جس کو ٹریس کیا ہے، دیکھا کسی کو، اب اس کے پیچھے لگ گئے، وہ گاڑی میں بیٹھی، نمبر کا فوٹو لیا، آنر کی لسٹ نکالی، اب اس کو جو ہے دیکھا، اچھا شبانہ خاتون، فیس بک پہ سرچ کیا، شبانہ خاتون کے کتنے نام آئے، کسی سے پوچھا کہاں کی رہنے والی ہے، بھائی سیتا پور کی، اچھا سیتا پور شبانہ خاتون، فلاں کالج شبانہ خاتون، 15 آئے ہیں، یہ ہو سکتی ہے، ریکویسٹ بھیجا، ریکویسٹ قبول ہو گئی، اب تو کام بن گیا، اب تو کام بن گیا، اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو میرج ہو گئی، شادی ہو گئی اب ہماری، اور خیالی پلاؤ بن رہا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ انٹینشنل لو از پروہیبٹڈ ان اسلام، جس کو ٹریس کر رہے ہیں آپ۔ ان انٹینشنل لو، کوئی لڑکی جا رہی تھی، آپ نے دیکھا، آپ کو اچھا لگا، کسی سے پوچھا یہ کہاں کی رہنے والی ہے، پتہ پوچھا، اور اس کے بارے میں پتہ کیا، لوگوں سے گھر کے بارے میں پتہ کیا، اچھے لوگ ہیں، آپ اپنے گھر پر آئے، والدین سے کہا کہ ایک لڑکی فلاں جگہ پر دیکھی ہے، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اور اگر سب کچھ اچھا ہو تو ہمارا رشتہ کر دیں۔ اب اگر ماں باپ جاتے ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ان انٹینشنل لو، ان انٹینشنل لو۔ بات صحابہ میں ہوا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوا ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں۔ اب اگر آپ کی شادی وہاں نہیں ہو رہی، خاموش، خاموش، بالکل ختم، اب کچھ نہیں کرنا ہے، اب کچھ نہیں کرنا ہے، اب اس کو ٹریس نہیں کرنا ہے، اب اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی؟ آپ نے ہائی اسکول کی انگلش کی بک میں پین پال کا ایک سبق پڑھا ہوگا، پین پال کا لیسن، کہ قلم کے ذریعے محبت ہو جاتی ہے، قلم کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسکول میں کیسے جو ہے یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے، کوئی لڑکی آپ سے کاپی مانگتی ہے کہ 2 دن ہم نہیں آئے، سبق ہمیں جو ہے لکھنا ہے، لیسن لکھنا ہے، دے دیجیے، آپ نے دیا، پھر واٹس ایپ پہ چیٹنگ، پھر فوٹو شیئرنگ، اور پھر سب کچھ ہونے لگتا ہے، پھر محبت ہو جاتی ہے۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس سے بچیں۔ آپ فتنوں میں ملوث ہو جائیں گے، پھر بچ نہیں پائیں گے، نکل نہیں پائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی حدیث ہے، بس یہ حدیث کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ابن حبان کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ان اللہ یغرز جعزری جواز سخاب بالاسواق، اللہ تعالی متکبر، روڈ، جو روڈ ہوتا ہے، جو صحیح بات کو تسلیم نہ کرے اور برائی کو تسلیم کر دے، اور اچھے لوگوں کو غلط کہے اور غلط کو اچھا کہے، یہ روڈ نہیں۔ اور متنفر، جو نفرت پھیلاتا ہے اور نفرت کرتا ہے اور نفرت کا ماحول کریٹ کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور بازاروں میں چیخ چنگاڑا مچانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیفیت بیان کی، جیفۃ باللیل، جیفۃ باللیل، یہ رات میں کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بالکل راٹن کارپس کی طرح ہوتے ہیں، سڑی گلی مردہ لاش کی طرح ہوتے ہیں، سڑی گلی لاش کی طرح ہوتے ہیں۔ جیفۃ باللیل کا ترجمہ یہی ہے کہ رات میں ایک مردہ سڑی لاش کی طرح پڑے ہوئے، ایک سڑی لاش کی طرح پڑے ہوئے۔ کیسے؟ آپ امیجن کیجئے، رات 9 بجے اپنے بستر پر آپ پہنچے، اینڈرائڈ موبائل نکالا اور آپ نے اس کو کھولا اور آپ نے ایئر فون لگایا، اور پھر موبائل، روم کی لائٹ بند ہے، پھر موبائل کی لائٹ آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے اور کان آپ کے بزی ہیں،
ماں آپ کو بلا رہی ہے، آپ کچھ نہیں سن رہے ہیں، گویا کہ آپ مردہ ہو گئے ہیں، آپ سڑی ہوئی لاش کی طرح ہو گئے، آپ کسی کی نہیں سن رہے، آپ کسی کی نہیں سن رہے، بالکل سیم ڈٹو یہی چیز آپ کو ملے گی، آپ دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے۔ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، پھر 3-4 گھنٹے اس میں وہ آپریٹ کرتا ہے، یوز کرتا ہے موبائل، اور اس کے چہرے پر 12 بجنے لگتے ہیں، اور پھر پوری رات لوگ چلاتے ہیں اور فجر گول کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا ہے کہ وہ سڑی گلی لاش کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حمار بالنہار، صبح جب اٹھتا ہے تو گدھوں کی طرح کام کرتا ہے، works like donkey by days، دن بھر گدھوں کی طرح کام کرتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ گدھا بیوقوف کے لیے مثال دی جاتی ہے نا، گدھے ہو گئے، وہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، بیوقوفوں کی طرح چل رہا ہے، گھوم رہا پھر رہا، کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اور یہ شخص کیسا ہے؟ عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ جانکاری ہے، اس کو بہت زیادہ جانکاری ہے۔ جاہل بامر الاخرہ، اور آخرت کے معاملے میں بالکل سادہ کاغذ، کچھ نہیں پتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہمیں آپ کے علم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو لوگ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، حرام نہیں ہے پڑھنا۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ مدرسے میں پڑھنا فرض نہیں ہے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا حرام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ دیندار بننا فرض ہے کہ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز کا وقت ہو نماز کے لیے جائیں، آپ کے جب تک ہاتھ پیر چل رہے ہیں تب تک آپ کے پاس وقت ہے، ان طاقتوں کو چھین لے گا، آپ بستر پر آ جائیں گے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کو سوچیں اور سمجھیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو وقت دیا کریں، روزانہ اپنے آپ کو وقت دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو وقت دیتے تھے، اور چھوٹوں پر شفقت، اور بڑوں کا اکرام، عزت اور ان سے محبت۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ایک معاشرہ بنائیں، ایک سوسائٹی بنائیں، اپنے استاذ کا احترام کریں، اور جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ حاصل کریں، غلط افکار، غلط خیالات جب آپ کے اندر دین نہیں ہوگا تو وہ آئیں گے، پھر آپ دین پر اشکال کریں گے۔ دہرادون میں ایک اتھیسٹ پیدا ہوا تھا، ملحد، دہریہ، ناستک، ہندی میں بولتے ہیں ناستک پیدا ہوا تھا، الحمدللہ صحیح ہے، اور وہ جو ہے دہلی پور کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ایسے سوالات، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ زمین تو یوں ہی پیدا ہو گئی ہے، تو ایک صاحب لے کر کے آئے تھے، خیر ان سے بات چیت ہوتی رہی، تقریباً 6-7 مہینے میں ان کا ذہن صحیح ہوا، 6-7 مہینے میں، اور اللہ والے کے لڑکے ہیں، وہ اللہ والے کے بیٹے ہیں، بس متاثر ہیں اس لیے کہ وہ میڈیا کمیونیکیشن میں چلے گئے، ماس کمیونیکیشن میں، یہاں پر جو ہے میڈیا میں لوگ انٹری لیتے ہیں اور میڈیا میں جاتے ہیں، وہ کورس کر رہے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں، اور سب سے پہلے ملاقات ہماری وہی ہوئی، الحمدللہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کا ذہن تیار ہو جاتا ہے جب آپ دین سے نہیں لگتے۔ اگر آپ کو سائنس کی ساری چیز پتہ ہے تو وضو کے 4 فرائض پتہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ غسل کے 3 فرائض پتہ ہے آپ کو، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ غسل کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دین ہے، اس کو ہم سیکھیں، اس کو ہم سمجھیں۔ جب اس طرح سے اس سوچ کے ساتھ ہم چلیں گے تو یقینی طور پر اچھا معاشرہ بنا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم چل رہے ہیں، اور آگے ہماری نسلیں اچھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ